السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ماہ سفر اسلامی مہینوں کا یہ دوسرا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا پورا نام سفر المظفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان ماہ اور دنوں کو اور ان سالوں کو ابتدائے آفرینش سے ہی جاری و ساری کیا ہے۔ جب سے دنیا قائم کی اللہ تبارک و تعالی نے، تب سے یہ مہینے اور یہ سال اور یہ دنوں کے نام متعین ہیں۔ دنیا میں مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں، اور ہر مذاہب میں اچھی اور بری چیزوں کی تمیز بتائی گئی ہے۔ لیکن ان مذاہب میں اس وقت تین مذاہب ایسے ہیں، تین مذہب ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جس کو یہودی کہتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتی ہے، اللہ پر ایمان رکھتی ہے، جانوروں کے ذبح کرتے وقت وہ اللہ کا نام وہ قوم لیتی ہے، صدقہ اور خیرات کرتی ہے، عبادت گاہوں کو بنانے میں تعمیر اور مال خرچ کرتی ہے، دینی کاموں اور رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، اور وہ مخصوص ایام میں اپنے عبادت خانے میں عبادت بھی کرتی ہے، یعنی سنیچر کے روز۔ ان سب کے باوجود وہ قوم آخرت کے اعتبار سے اللہ کے یہاں ناکام ہے۔ دوسرا آسمانی مذہب جو ہے وہ عیسائیوں کا ہے، جس کو قرآن میں نصرانی کہا گیا ہے، اور موجودہ جو انگریزی لینگویج ہے اس میں انہیں کرسچن کہا جاتا ہے۔ تو یہ عیسائی یا نصرانی یا کرسچن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتی ہے، اللہ کو مانتی ہے، وہ اپنے گرجوں اور چرچوں میں عبادتیں کرتی ہیں، اور یہ قوم رفاہی کاموں میں، سوشل ورک میں سب سے زیادہ آگے بھی رہتی ہے، اور
اپنے مذہب کی اشاعت اور اس کو پھیلانے میں خوب مال خرچ کرتی ہے، اپنے چرچوں کو بنانے میں، گرجا گھروں کو بنانے میں خوب مال خرچ کرتی ہے، اور وہ سنڈے کے دن عبادت بھی کرتی ہے۔ ان سب کاموں کے باوجود یہ دوسری آسمانی قوم بھی، اس کو نصرانی یا کرسچن یا عیسائی کہتے ہیں، اللہ کے یہاں ان کے اعمال مردود ہیں۔ ہمارا دین جہاں سے پھیلا وہاں کی بھی مثال آپ سنیں۔ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، حضور کو نبوت ملنے سے پہلے اور حضور کی پیدائش سے پہلے بھی وہ کعبے کا طواف کرتی تھی، اور وہ لوگ حج اور عمرہ بھی کرتے تھے، کعبے کو بنانے اور سنوارنے میں خوب مال خرچ کرتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مہینوں کو قابل احترام بتلایا ہے ان مہینوں کا وہ احترام بھی کرتے تھے۔ حج کا موسم آتا تو وہ بڑھ چڑھ کر خدمت لوگوں کی کرتے تھے، لیکن ان سب کاموں کے باوجود آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے خالق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ہے اور جس وقت کہا ہے اس وقت اس کو ماننا ہے۔ اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ نہیں چلیں گے، کہ اللہ نے جب بتا دیا کہ آخری نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہیں موسیٰ کو چھوڑ کر اور عیسیٰ کو چھوڑ کر محمد کو فالو کرنا پڑے گا، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کیا، تو گویا کہ وہ اللہ کی بات بھی نہیں مانے۔ یا دوسرے معنی میں یوں کہہ لیں کہ انہوں نے اپنے عقیدے کو درست نہیں کیا، کیونکہ عقیدے کی اصلاح اور ایمان کی اصلاح عبادت سے پہلے ہے۔ وہ لوگ بھی عبادت کر رہے ہیں، یہودی بھی عبادت کرتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، عبادت خانے بناتے ہیں، اور کرسچن بھی گرجا گھر بناتے ہیں، خوب مال اپنے ان کے راستے میں ان کے جو مذاہب ہیں ان میں خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ کہ عقیدے کا درست ہونا، اگر عقیدہ درست ہے تو اعمال قابل قبول ہے، اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے، ایمان درست نہیں ہوا، تو ہمارے تمام اعمال ضائع ہیں اور بیکار ہیں۔ اب ایک بندہ ہے، وہ ایک کا عدد لکھتا ہے اور اس طرف لاتعداد یا اپنی مرضی کے مطابق زیرو لگاتا چلا جاتا ہے، تو اس زیرو کی کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن ایک بندہ ہے کہ ایک کا عدد لکھتا ہے اور پھر دائیں طرف اپنی مرضی کے مطابق وہ زیرو لگاتا چلا جاتا ہے، تو پھر وہ معتبر ہوگا اور لوگ اس کو مانیں گے۔ یہی حالت ہمارے عقیدے کی ہے کہ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو ہمارے اعمال جو ہیں وہ صرف زیرو کی طرح ہے جو بائیں طرف لگ رہے ہیں، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور اگر ہمارا عقیدہ درست ہے، ہمارا ایمان درست ہے، تو پھر ہمارا زیرو یوں سمجھیے کہ وہ دائیں طرف لگ رہا ہے اور قابل قبول ہے اللہ کے نزدیک۔
ایک بندہ ہے، دو بندے ہیں، دونوں کو کھیتی کرنا ہے۔ ایک بندہ زرخیز زمین پر وہ بیج بوتا ہے، بارش ہوتی ہے اور پھر اس میں سے اناج نکلتے ہیں، اس کو فائدہ ہے۔ دوسرا بندہ ہے، وہ بھی بیج بوتا ہے لیکن بنجر زمین پر، اور جب بارش ہوتی ہے تو تمام دانے جو غلے بیج ڈالے تھے وہ تمام بہہ گئے اور وہاں پر خارگار اور کانٹے نکل آئے، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہی حالت ہمارے عقیدے کی ہے اور اعمال کی ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہے تو ہمارے اعمال درست ہیں، اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے تو اعمال درست نہیں۔ اور عقیدہ کب بگڑتا ہے؟ جب انسان کے اندر غلط توہمات اور غلط چیزیں دل کے اندر شرائع کر جاتی ہے اور اس کو وہ دل سے ماننے لگتا ہے۔ اللہ نے شریعت بھیجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننا دل سے اور اس پر یقین کرنا، چاہے عقل اس کو گوارا کرے یا نہ کرے، اس کو کہتے ہیں مضبوط عقیدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کو لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہماری عقل کو نہیں لگ رہی ہے اور ہم اس کو نہیں مان رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں بدعقیدگی، کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ اب چاہے وہ جتنی نمازیں پڑھ لے، جتنے نفلیں پڑھ لے، جتنے صدقہ اور خیرات کر لے، جتنے چاہے رفاہی کاموں میں لگا دے، ان کے تمام اعمال ضائع اور بیکار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے۔ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 10 سال بعد فرض ہوئی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان والوں کے عقیدے پر محنت کی ہے کہ کسی طرح ان کا ایمان پر ہے اللہ پر بن جائے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ہر چیز کو کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ پھر روزے تو بعد کی چیزیں ہیں اور حج تو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب حج فرض ہوئے، لیکن اس سے پہلے جو محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ عقیدے پر اور ایمان پر تھی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بالکل معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے اللہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، یہ اصل موضوع ہے، سفر کا مہینہ اصل موضوع ہے کہ ان چاروں پانچوں چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، یہ چاروں چیزوں کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لا عدوى، ایک کی بیماری دوسرے کو لگ گئی، ہماری عقل گوارا کر رہی ہے، آج ہم ڈاکٹروں کی بات مان رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے۔ ہم عقل کو سمجھائیں کہ ہو سکتا ہے کلائمیٹ میں بیماری ہو، لیکن ایک سے دوسرے کو لگ جائے، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی ہے یا پھر آج کے ڈاکٹروں کی بات جھوٹی ہے۔ اب ہمارا عقیدہ کیا کہتا ہے؟ ہم عقیدے کے مطابق چلیں۔ کلائمیٹ میں بیماری ہو سکتی ہے، کسی کو لگ سکتی ہے، جیسے آگے ہی اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرّ من الجذام من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ کوئی کے بیماری کے سامنے سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو۔ کیوں؟ اس پہ اللہ کی بلا آئی ہے، اللہ کی مصیبت آئی ہے، کہیں اس مصیبت کے زد میں تم بھی نہ آ جاؤ، اس لیے ہٹ کے رہو۔ یہ نہیں کہ اس کی بیماری تم کو لگ جائے گی، کہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے اس کے اوپر
تو وہ اللہ کا عذاب اس پر جب نازل ہوا ہے تو تم اس کے قریب رہو گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی زد میں آ جاؤ۔ ولا عدوا ولا خیارہ، اور برے حال لینا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ برے حال ہمارے معاشرے میں بلکہ 90% ہماری خواتین اس میں مبتلا ہیں، مرد بھی ہیں اس میں۔ کالی بلی گزر گئی، بس برا حال دے دیا، پھر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے، چاہے ہم کتنے نماز پڑھ لیں۔ شام کے وقت میں جھاڑو نہیں دینا، چپل الٹی ہے تو غربت آتی، رات میں آئینہ نہیں دیکھنا، یہ تمام غلط توہمات ہیں۔ ہر چیز کو کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو ایسے کتنے غلط اور غلط فالے ہیں، برے فال ہیں جو ہم لیتے ہیں، اور اسی طرح نجومیوں کے پاس، جادوگروں کے پاس، عاملوں کے پاس جا کر کنڈلی نکلواتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہوا۔ فیوچر کی بات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، وہ کیسے بتا سکتا ہے کہ تمہاری بچی کی شادی اس بچے کے ساتھ مناسب نہیں ہے؟ تو عقیدہ اگر درست نہیں ہے تو چاہے ہم جتنے نماز پڑھ لیں، وہ نماز اس زیرو کے طرح ہے جو 0 1 کے بائیں طرف لگ رہے ہیں، کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ولا حامہ، اور توہمات، ولا سفر، اور سفر کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کہ زمانے جاہلیت میں سفر کے معنی میں خالی ہو چکے، یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اسلامی مہینہ دوسرا مہینہ ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں بھی اس مہینے کو خالی سمجھتے تھے، سفر کے معنی میں خالی تھے۔ تو اس مہینے میں لوگ جنگ و جدال کے لیے، تجارت کے لیے نکل جاتے تھے، تو گھر مردوں سے خالی ہو جاتے تھے۔ لیکن لوگوں نے برا حال بھی لیا، اور اسی طرح اس زمانے میں بھی اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مسلمان شادی نہیں کرتے۔ اگر یہ عقیدہ ہے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، تیرا تیزی کا مہینہ ہے، تو پھر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے، ہمارے اعمال بیکار ہیں۔ پہلے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب خراب ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں پہنچے اور طبیعت خراب ہوئی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا ہیں، انہوں نے کہا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہے۔ صحابہ بھی نا امید ہو گئے، یہودی لوگ سنے اور انہوں نے مٹھائی کھائی۔ آج کے دور کے مسلمان ہندوستان اور بر صغیر تینوں ممالک میں ایسی بدعات ہے کہ اخیر چہارشنبے کو، اس مہینے کے اخیر چہارشنبے کو وہ خوشی مناتے ہیں اور سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں اور اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفایاب ہوئے۔ پہلے ان کا عقیدہ تو یہ ہے ایسے لوگوں کا کہ 1 تاریخ سے 13 تاریخ تک بلائیں نازل ہوتی ہے، مصیبتیں نازل ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، جبکہ یہ جھوٹی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اخیر چہارشنبے کو، یہ تو صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن بیمار رہے، لیکن مہینے کے اخیر میں، سفر مہینے کے اخیر میں اور چہارشنبے کے دن بیمار ہوئے اور 12 ربیع الاول کو وفات پائی۔ یہودیوں نے کچھ اور اڑایا اور ان لوگوں بدعقیدوں نے کچھ اور مان لیا، اور یہ 13 تاریخ تک منحوس والا سمجھتے ہیں، اور جب 13 تاریخ گزر جاتی ہے تو چنے یہ وہ اگڑم بگڑم بنا کے وہ بانٹتے ہیں کہ ہم بچ گئے۔ اگر ایسا عقیدہ ہے تو سمجھیے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس پر محنت کی وہ عقیدہ اور ایمان ہے۔ آج اللہ کے جو نیک لوگ بندے ہوتے ہیں، مسجد کیوں دوڑتے ہیں جماعت کی شکل میں؟ کیوں؟
آپ کا عقیدہ درست ہو جائے، آپ کا ایمان درست ہو جائے۔ ان کے الفاظ پہلے یہی ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اور ایمان پر محنت ہوتی ہے، عقیدے پر محنت ہوتی ہے۔ اور حضور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ پہلے ہم نے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کی، پھر قرآن سیکھا۔ جب عقیدہ اور ایمان درست نہیں ہے تو ہمارے اعمال، ہم نے مثال دی ہے کہ اس زیرو کی طرح ہے جو ایک کے بائیں طرف لگ رہے ہیں، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ایسوں کی اللہ کے یہاں کوئی معافی نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرے گا اور اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرے گا اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا مانے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو بالکل اور ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کریں اور اپنے ایمان کو درست کریں، اور اپنے ایمان اور عقیدہ کو درست کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو 3 دن کی 40 دن کی جماعت میں جائیں اور اپنے عقیدے کو درست کر کے آئیں، یا پھر اللہ والوں کے سامنے یا علماء کے سامنے بیٹھیں اور اپنے عقیدے کو درست کریں۔ یہ جو توہمات ہے گھروں کے اندر اور عورتوں کے اندر کہ جھاڑو رات میں نہیں مارنا، آئینہ نہیں دیکھنا، اور بلی گزر گئی تو فلاں ہو گیا تو فلاں ہو گیا، کوئی گھر میں آیا یا کوئی نئی بہو گھر میں آئے، کسی کا انتقال ہوا تو سارا الزام اسی کے اوپر، یہ تمام بدعقیدگی ہے، اور اس بدعقیدگی کو جب تک درست نہیں کریں گے ہم اللہ کے یہاں اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمارا حشر کفار اور مشرکین کے ساتھ ہوگا۔ تو ہے وہ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، جبکہ شریعت نے بتا دیا یہ کامیابی والا مہینہ ہے۔ پھر مسلمانوں کا ان مہینوں میں شادی بیاہ نہ کرنا یہ کس درجے میں آئے گا؟ اس مہینے کو منحوسیت والا مہینہ سمجھنا، یا اس مہینے میں شادی بیاہ نہ کرنا، یا پھر دیگر رسوم و رواج جو اسلام میں جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کو ماننا، یہ شرک میں سے آتا ہے، عقیدے کی خرابی کی وجہ سے آتا ہے۔ ابھی پیشتر جو جمعہ ابھی نماز ہوئی اس میں بھی یہی باتیں ذکر کی گئی۔ سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے۔ ایمان اور عقیدہ اگر درست ہے تو ہمارے اعمال درست ہے، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو ہمارے اعمال درست نہیں ہیں۔ دنیا میں ہزاروں مذاہب ہیں اور ماننے والے ہیں ہزاروں مذاہب، لیکن ان میں جو مشہور ہے 3 مذاہب ہیں جو آسمانی ہیں، باقی جو جتنے مذہب ہیں وہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن 3 مذہب جو ہے وہ آسمانی یعنی اللہ کی طرف سے بنائے گئے تھے، اور ایک بنائے گئے ہیں یعنی ابھی بھی باقی ہے۔ ان میں سے ایک یہودی ہے۔ یہودی لوگ وہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، ان پر ایمان لائے، اللہ کو اللہ مانتے ہیں، وہ اپنی عبادت جو مخصوص عبادت ہے وہ بھی کرتے ہیں، وہ عبادتوں کو بنانے میں خوب مال خرچ کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، اور جانور ذبح کرے تو اللہ کا نام بھی لیتے ہیں اور ختنہ بھی کرتے ہیں۔ پھر بھی ان تمام کے باوجود ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ یہودی ہوتے ہیں۔ دوسرا آسمانی مذہب جو ہے وہ عیسائی ہے، جس کو قرآن میں نصرانی کہا گیا ہے اور انگریزی میں اس کو کرسچن کہتے ہیں۔
کرسچن لوگ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، ان پر ایمان لائے، انجیل کو مانتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی تھی، اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اور ان کے جو عبادت خانے ہیں، چرچ ہیں، گرجا گھر ہیں، ان کو بنانے میں خوب مال خرچ کرتے ہیں، رفاہی کام، سوشل ورک بہت زیادہ کرتے ہیں، اور اپنے مذہب کی اشاعت اور اس کی ترویج خوب کرتے ہیں اور اس کو خوب مال لگاتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ تمام عبادت، اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول کو مانا انہوں نے، اور خوب اللہ کے راہ وہ مال خرچ کرتے ہیں، ان سب کے کرنے کے باوجود ان کا ٹھکانہ ابھی جہنم ہے۔ ان کے اعمال قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ اور ایک مثال دی، کفار مکہ کے جو کافر لوگ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ لوگ حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، زمزم سے پانی اور پلانے پہ خدمت بھی خوب کرتے تھے، اور حج کا موسم آیا تو خوب نام لکھا کر اور خوب بڑھ چڑھ کر خدمت کرتے تھے اور کعبے کو سنوارتے تھے، اور ختنہ بھی یہ لوگ بھی کرتے تھے۔ لیکن ان کے یہ اعمال بھی کوئی کام کے نہیں۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں، یہ بھی آسمانی مذہب ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات دیتے ہیں، وہ بھی یہی کر رہے ہیں، ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ فرق کہاں ہے کہ ان کے اعمال قابل قبول نہیں اور ہمارے اعمال قابل قبول ہیں، اور ہمارے اعمال قابل قبول ہیں تو کب ہے؟ اس کا دار و مدار عقیدے کے اوپر ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ درست ہے تو پھر ہمارے تمام اعمال، جو نماز ہے، روزے ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، حج ہے، یہ تمام اعمال قابل قبول ہیں۔ اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے، ایمان درست نہیں ہے، تو یہ تمام اعمال جو ہے وہ ہمارے اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ ایک شخص نے ایک کا عدد لکھا اور دائیں طرف کے بجائے اس نے الٹی طرف زیرو لگایا اور لگاتا ہی جا رہا ہے، لگاتا ہی جا رہا ہے۔ کیا وہ زیرو اس کا فائدہ دے گا؟ کوئی اس زیرو کو کاؤنٹ کریں گے، شمار کریں گے؟ اور اسی طرح ایک بندہ ہے، وہ ایک کا عدد لکھا اور دائیں طرف زیرو لکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا 10، ایک اور زیرو لگایا، 100، ایک اور زیرو لگایا، 1000، پھر زیرو جتنا لگاتا جائے گا تو وہ عدد بڑھتے ہی جائیں گے۔ یہی ہمارا حال ہے عقیدہ اور اعمال میں، کہ اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں اور خوب حج اور عمرہ کر رہے ہیں، لیکن تمام کے تمام زیرو بائیں طرف لگ رہے ہیں، الٹی طرف، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر ہمارا عقیدہ درست ہے تو سمجھیے کہ یہ تمام روزے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور حج، عمرے، یہ تمام دائیں طرف لگ رہے ہیں اور یہ فائدہ دیں گے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا عقیدہ درست ہے یا نہیں؟ ان کا عقیدہ، جو یہودی ہیں، کرسچن ہیں، یہ لوگ بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن عقیدہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک نے اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا اور دوسرے نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، تو ان کا عقیدہ غلط ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ انہوں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا اللہ کے کہنے کے مطابق، تو ان کا عقیدہ غلط ہے، وہ چاہے جتنے اعمال کر لے اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور ہمارا عقیدہ درست ہے یا نہیں، ہم کیسے سمجھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں 10 سال رہے،
10 سال تک عقیدے اور ایمان پر محنت کی ہے. نماز 10 سال بعد فرض ہوئی ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اپنے عقیدے کو بنانے کی نہیں سوچ رہے, اپنے ایمان کو پختہ کرنے کا نہیں سوچ رہے ہیں, اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا زیرو سیدھے طرف لگ رہا ہے یا الٹی طرف لگ رہا ہے. اب اگر یہ مہینے کو سفر کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو ہم منحوسیت والا مہینہ سمجھ رہے ہیں اور شادی بیاہ نہیں کر رہے ہیں, تو ہمارا عقیدہ غلط ہے, اور ہمارے جو روزے ہیں, نماز ہے, صدقات ہے, خیرات ہے, وہ تمام الٹی طرف زیرو کی طرح لگ رہے ہیں, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر, کہ ایک دوسرے کو بیماری لگنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب آپ عقیدے کو مانیں گے یا سائنسدانوں کی باتوں کو مانیں گے؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے یا پھر آج کل کے ڈاکٹروں کی بات مانیں گے؟ عقیدے کی بات ہے. اگر عقیدہ درست ہے ہمارا تو ہمارے تمام اعمال قابل قبول ہیں. اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو ہمارا شمار مشرکین اور کفار میں ہے. کہ لا عدوى ایک دوسرے سے بیماری نہیں لگتی ہے, ایک کوئی دوسرے سے بیماری نہیں لگتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ اونٹ بیمار پڑ گئے, لوگوں نے کہا ایک اونٹ کی وجہ سے دوسرے اونٹ میں لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سب سے پہلے جس اونٹ کو لگا اس کو کس نے لگایا؟ سب سے پہلے جس اونٹ کو بیماری لگی اس کو کس نے لگایا؟ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. عقیدہ درست کرنا فرض ہے. اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو ہمارے سارے اعمال اس زیرو کی طرح ہے جو الٹی طرف لگ رہے ہیں. کیونکہ جب ہم ایمانی قبول نہیں کیے صحیح سے اللہ پر, جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. ہماری عقل گوارا کرے یا نہ کرے, ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اللہ کی بات ماننا واجب اور ضروری ہے. لا عدوى ایک دوسرے سے بیماری نہیں لگتی ہے. ہاں یہ ہے آپ عقل کو سمجھا دیں کہ کلائمیٹ میں بیماری ہے, کلائمیٹ میں بیماری ہے جس کو چاہے لگ سکتی ہے. ہاں ایک اور حدیث اسی کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد, کہ کوڑی لوگوں سے اس طرح بھاگو, دور بھاگو جس طرح شیر کو دیکھ کر تم دور بھاگتے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ نہیں تھا کہ کوڑی کی وجہ سے تم کو کوڑ لگے گا, نہیں, اس پر اللہ کی آزمائش ہے, اللہ کی بلا آئی ہوئی ہے, تم دور رہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بلا تم پر بھی آ جائے. تو احتیاط تو لازم ہے. احتیاط نہیں کریں گے تو بیماری لگے گی, اس کی نہیں لگے گی. وہ بلا جو آئی ہوئی ہے اس کے اوپر, وہ بلا تم پر بھی آ سکتی ہے. ہم اس طرح اپنے عقل کو سمجھائیں, اپنے ایمان کو بنائیں. تو لا عدوى ولا طیرۃ, اسی طرح برے ٹھان لینا, اس کے اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاتھ کھجایا, دایاں ہاتھ کھجایا سیدھا مال آنے والا ہے, یہ غلط عقیدہ ہے. دائیں آنکھ پھڑکی تو کوئی اچھی خوشخبری آنے والی ہے, یہ غلط عقیدہ ہے. بائیں آنکھ پھڑکی تو مصیبت آنے والی ہے, یہ غلط عقیدہ ہے. کالی بلی سامنے سے گزری اور ہم گزر رہے نہیں, یہ غلط عقیدہ ہے. رات میں جھاڑو نہیں مارنا بولتے, یہ بھی غلط عقیدہ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر یہ سب ہم مان رہے ہیں, گھر میں نئی بہو آئی اور کسی کا انتقال ہو گیا اور سارا ٹھیکڑا اس کے اوپر پھوڑ رہے ہیں, تو یہ غلط عقیدہ ہے. ان غلط عقیدوں کو اگر ہم دل میں پیوست کیے ہوئے ہیں, اور اسی طرح اس مہینے میں اگر ہم شادی بیاہ نہیں کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منحوس والا مہینہ ہے, یہ نحوست والا مہینہ ہے, تو یہ ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے. جب عقیدہ درست نہیں ہے تو ہم مشرک ہیں, شرک کرنے والے ہیں, کہ کسی اور کو حاجت روا یا مشکل کشا یا پھر کوئی اور درجہ دے رہے ہیں. تو اس وجہ سے نہ ہماری نماز قبول ہے, نہ ہمارے روزے قبول ہے, نہ ہماری دیگر صدقات اور خیرات قبول ہے. وہ تمام اس زیرو کی طرح ہے جو زیرو بائیں طرف لگ رہے ہیں ایک کے بعد. اگر ہمارا عقیدہ درست ہے, ہم اتباع پرستی کو نہیں مان رہے
یہ سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے. چپل الٹی رہے تو غربت آتی، کچھ نہیں. وہ ہے ادب کے خلاف ہے کہ چپل الٹی رہ رہنا، گندگی دکھتی یا میل دکھتا، بس اتنی سی بات ہے. لیکن چپل الٹی ہے غربت آئیں گی، بلی گزر گئی تو مصیبت آئیں گی، اب گزرے گے نہیں. شام میں جھاڑو نہیں مارنا رات میں، یہ سب غلط عقیدے ہیں. اور عقیدے کو درست کرنا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے اور صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ پہلے ہم نے ایمان کو اور عقیدے کو سیکھا، پھر قرآن کو سیکھا. اور نماز تو 10 سال بعد، حضور کی نبوت کے 10 سال بعد نماز فرض ہوئی. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے عقیدے کو بنایا، ایمان کو بنایا اور اس پر محنت کی. تو آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ اس مہینے کو جس طرح شریعت نے کامیابی والا مہینہ بتلایا ہے، ہم بھی کامیابی والا مہینہ بنائیں. اور اس مہینے میں جتنے رسوم و رواج جو مسلمانوں نے نکالے ہیں، ان تمام رسوم و رواج کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو ترک کرنا واجب اور ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عقیدے کی اور ایمان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.